مغیبات کے تذکرے کرتے تھے، یہ مغیبات کے تذکرے کرتے تھے، جنت دوزخ کے تذکرے کرتے، قبر حشر کے تذکرے کرتے، کہ اس کے نتیجے میں آخرت بالکل مستحضر تھی، آخرت کے ہر گھاٹی میں اس کا ان کو استحضار تھا، بالکل آنکھوں کے سامنے روشن۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں اگر ہمارے سامنے جنت دوزخ کو کر دیا جائے تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑے، ہاں سامنے کر دیا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہمارے سامنے روشن ہے، یہ جنت ہے، وہاں کی نعمتیں ہیں، یا یہ دوزخ ہے، یا وہاں کے عذابات ہیں، نظر آ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیوں کہ اس کے تذکرے کر رہے تھے روزانہ، تو اس سے وہ یقین پیدا ہو رہا تھا۔ یہ چیز تھی جو ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی، ایک جنت دوزخ کو دیکھ رہے تھے، تو اس لیے وہ ہر ایک کو چاہتے تھے کہ ہر ایک اس میں جنت میں چلا جائے اور دوزخ سے بچ جائے، یہ استحضار ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہ آخرت بالکل آج آخرت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، یہ ساری معلومات ہے، سارا علم ہے، لیکن اس کا استحضار نہیں، یقین نہیں، اس کی معلومات تو غیروں کو بھی ہے، بہت لوگ ہیں یہ بھی کرتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، مسئلہ اس کا نہیں ہے، اس کا یقین، اس کا استحضار، کہ وہ مغیبات کے تذکرے کرتے تھے اس حلقے میں بیٹھ کر، خود بھی اور اوروں کو بھی لا کر۔ یہ ہے یہاں سے ملتی وہ درد اور غم فکر، اور پھر اس کو لے کر جاتے تھے اور اس سے جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ دوسرے تعلیم کا حلقہ مسجد میں لگتا تھا، تعلیم کا، کہ تعلیم صرف اب اتنا رہ گیا کہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے باقی سن رہا ہے، جس کی بنا پر تعلیم سے تھکاوٹ ہو رہی ہے، اکتاہٹ ہو رہی ہے، بوریت ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے۔ ہاں ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، چلو فارغ کر دو۔ کیوں ایسا؟ کہ ایسا اس لیے ہے کہ تعلیم کے حلقے کا مقصد سامنے نہیں ہے۔ علیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تعلیم کا کیا مقصد ہے، تعلیم کیوں ہے؟ کہ خالی کتاب پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، تعلیم اس لیے ہے جب تعلیم کے دوران کوئی قرآن کی آیت سنو تو غور کرو یہ قرآن کی آیت مجھ میں ہے یا نہیں، اور میں اس میں ہوں یا نہیں۔ تعلیم کے دوران جب کوئی حدیث سنو تو غور کرو یہ حدیث مجھ میں ہے یا نہیں، اور میں اس میں ہوں یا نہیں۔ اس والی کیفیت کے ساتھ کتنا تعلیم بیٹھتے، ہم تو یہ ہے ارے بھائی کل یہ پڑھ لیا تھا آگے بڑھ لو، کل یہ پڑھ لیا تھا، جو کچھ پڑھ لیا تھا زندگی میں آ گیا، آگے تو آگے بڑھتے، زندگی میں لانے کے لیے سارا قرآن حدیث کرنے اول میں کتابی شکل میں نہیں تھا، قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں تھا، تو پھر کہاں تھا؟ کہ زندگیوں میں تھا، نفوس میں تھا۔ فرماتے تھے کرنے اول میں سارا دین نفوس میں تھا، اور وہ چاٹ میں نکل کر نفوس میں چلا گیا۔ ہم اس محنت سے اور اس محنت میں تعلیم کے حلقے کے ذریعے آج یہ چاہتے ہیں یہ سارا دین دوبارہ سے نفوس سے نکل کر نفوس میں آ جائے، ایک ایک نفوس میں آ جائے، ایک ایک کی زندگی میں آ جائے، تو اس کی خیر برکات ظاہر ہوگی۔ اس کی خیر و برکات ظاہر ہوگی، یہ ہے تعلیم کا مقصد، یقینوں کی تبدیلی، تعلیم کے حلقے کا یہ مقصد۔ ہمارے مفتی جامع العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کا ارادہ رکھتے تھے طالب علمی کے زمانے میں، پڑھائی کے زمانے میں، فارغ ہو کر آئے ملاقات کرنے کے لیے بنگلے والی مسجد میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے، تو آ کر کے جو ہے جب آئے تو دیکھا تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، حضرت کچھ فرما رہے ہیں، میں آ کے بیٹھ گیا، بس یہی بات فرما رہے تھے۔ جب میں نے یہ بات سنی وہ ہمیں تو بہت اس کا طبیعت میں خوشی تھی کہ بھائی مفتی اللہ نے بنا دیا، لیکن حضرت کی یہ بات سن کر ایسا لگا کہ کچھ بھی نہیں بنے ہم کو، ایسا لگا ہم سیکھ بنے، کہ کبھی اتنے سال جو ہے قرآن حدیث میں گزار کر کے آ رہے ہیں، کبھی اس کا کسی نے ہمیں بتایا نہ ہم نے خود سوچا یہ بات حق ہے کہ قرآن حدیث کو زندگی میں لانے، ہر وہ حدیث ہر وہ آیت جو ہمارے سامنے آئے اس پر تو واقعی یہ غور ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، تو زندگی میں لانے کے لیے حضرت تو بہت اونچا کام کر رہے ہیں، میں تو اس وقت ارادہ کر لیا کام کرنے کا ہے، اور پھر موت تک گئے کرتے ہوئے
تعلیم کے حلقے کا یہ مقصد ہے. تو 2.5 گھنٹے بھی کم لگیں گے پھر اسٹارٹ نہیں. تو سوچنے کی بات دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہوتے اور یہ حدیث بیان کر رہے ہوتے، ہم میں سے کوئی جنبش بھی لیتا؟ کتنے ادب سے، کتنے وقار سے، کتنی عظمت سے ہم بیٹھتے سنتے. تو بھائی ذاتی تو نہیں ہے، بات تو نہیں کی ہے، کلام تو نہیں کا ہے. کتنی عظمت ہونی چاہیے اور کتنا احترام اور کتنا ادب ہونا چاہیے اور کتنا وقار ہونا چاہیے. یہ ہے 2.5 گھنٹے میں کم لگے. اس لیے دوستو تعلیم کے حلقے کا یہ مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ اعمال پر اللہ کے وعدوں کو اتنا سنے اور اس یقین کے ساتھ سنے. مولانا صاحب کہتے تھے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ اس کی مشق کراتے تھے، جب بھی کوئی تم کسی عمل پر وعدہ سنو، اس یقین اپنے دل میں بٹھاؤ کہ عمل کے موقع پر جب ہم عمل کریں گے تو عمل کے پورا ہوتے ہی اس کا یقین تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہاں یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا. اس میں یہ وعدہ تھا، یہ پورا ہو گیا. یہ وعدے عمل کے موقع پہ وعدوں کا یاد آ جانا یہ احساس ہے، اور اس کا یقین ہونا، وہ یقین آسمان سے وعدوں کو کھینچ کے لائے گا کہ بقدر یقین وعدے پورے ہوں گے. ورنہ وعدے ہیں پورے نہیں ہو رہے، عمل ہے لیکن وعدے پورے نہیں، کہ اس لیے کہ یقین نہیں. بقدر یقین وعدے پورے ہوں گے. یقین بنے گا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر مشق کرنے سے. یہ مشق ہو، یہ ادھر میں نے عمل پورا کر دیا، یہ وعدہ تھا میرا، یہ پورا ہو گیا. اس لیے عمل کو عمل بنایا جائے، اس کی بھی ایک محنت ہے. تو پھر وعدے پورے ہوں کہ وعدہ پورا ہونے یوں بھی نہ کہو کہ میں نے یہ عمل کر لیا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا، نہیں ہو گیا. یہ مشق کراتے تھے لوگ، اس کی مشق ہو. مشق ہو گئی ختم. یہ ہے تعلیم کا حلقہ، یہ وعدوں پہ یقین. تو پھر آدھا گھنٹے اس لیے کہہ رہے کہ کم سے کم درجے آدھا گھنٹہ روزانہ، سارے نئے پرانے سب نماز کی. کوئی تبلیغ والوں کا حلقہ ہے، ہاں تبلیغ والے تعلیم دے دو کتاب میں. ارے مسجد نبی کا عمل ہے، قرآن حدیث پڑھی جا رہی ہے اور اعمال ہدایت میں سے ہے. سب کو متوجہ کرو، سب کو جوڑو، سب کو بٹھاؤ، ہر نیا پرانا ہر ایک بیٹھے اور یہ قرآن حدیث کو سنیں اور اس یقین کے ساتھ سنیں، اس استحضار کے ساتھ بیٹھیں، اس فکر کے ساتھ بیٹھیں، اس کیفیت کے ساتھ بیٹھیں. تو سب بیٹھو آدھا گھنٹے، یہ خوراک لینے کا وقت ہے. یہی 5 اعمال گھروں پہ کیے جائیں، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم گھروں پہ کی جائے روزانہ، ایک دن منتخب، ایک دن فضائل اعمال صدقات کے ساتھ. اور یہی تعلیم اللہ کے راستے میں نکل کر صبح میں منتخب، دوپہر میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات جو ہے دونوں وقت میں یہ کتابیں پڑھ کر تعلیم کی جائے اسی یقین اور اسی استحضار کے ساتھ. جو کیسی تبدیلی آئی. اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک بیان سے زیادہ اہم تھا تعلیم کا حلقہ. یہ تعلیم کا حلقہ مسجد نبوی میں لگتا تھا. آنے والوں کو سیکھنا سکھانا ہوتا تھا. یہی لوگ جو ان حلقوں میں سیکھنا سکھانا بھی کر رہے ہیں. نمائے صحابہ حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کہ ہر ایک باہر سے آتا تھا صحابہ میں سے، اور کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی تجارت کا علم سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی ملازم ہے تو وہ اپنا دین سیکھنے آ رہا ہے، کوئی اور دوسرے شعبے کا ہے تو وہ اپنا دین سیکھنے آ رہا ہے. مسجد میں آ کے سیکھتے. یہ شعبہ ہے کیسے میں چلاؤں، اس کے مسائل، اس کی جو ہے مجھ سے متعلق چیزیں سب سیکھنے آتے ہیں. تو فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کہ باہر کے سارے شعبے مسجد کے تابع تھے. یہ سارے شعبے باہر کے مسجد کے تابع ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان تمام شعبوں میں جو دین ہے وہ یہاں سے لے کے جا رہے تھے. ان تمام شعبوں میں دین تھا تو ان کے شعبے دعوت بنے ہوئے تھے. یہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہاں تاجر ایسا ہونا چاہیے، ملازم ایسا ہونا چاہیے اور کاشتکار ایسا ہونا. ان سب ان کے نقشوں سے جو ہے دین سمجھ میں آ رہا دعوت، وہ نقشوں سے دعوت چل رہی تھی. اسے تجارتی راستہ بنا چین میں تو ہدایت کے آنے کا، اور کوئی راستہ نہیں تھا. گھس گئے، داخل ہو گئے، سارا پلٹا کھا گئے. تو یہ ہے کہ باہر کے سارے شعبے مسجد کے تابع ہونے سے یہ مراد ہے. اور آج کیا ہے؟ آج یہ ہے منڈیوں کو چلانے والے اور بازاروں کو چلانے والے اور منڈیوں کا بازاروں کا علم رکھنے والے اور. ان کے پاس منڈیاں نہیں، بازار نہیں، ان کے پاس علم نہیں.
اتنا بڑا خلا، سارا خلفشار اس کا ہے، سارا فساد اس کا ہے. وہ منڈی کو چلانا نہیں جانتے، اس کا علم نہیں رکھتے، اور ان کے پاس منڈیاں نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہے. اتنا بڑا فرق ہو گیا، اتنا فاصلہ ہو گیا. یہ کرنے والے میں نہیں تھا، یہ کرنے والے میں ہر نقشہ شعبے والا اپنے دین کو جانتا تھا. یہاں تک کہ باغ کا مزدور بھی جانتا تھا میرا دین کیا ہے، مزدور بھی جانتا تھا میرا دین کیا ہے، وہ یہاں سے لے کے جا رہا تھا. یہ تھا، یہ سارا مسجد میں ہو رہا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی علماء کرام کی درخواست کریں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کریں. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی ذمہ تو ویسے ہی ہے اپنے مقتدیوں کو نماز سکھانا، کلمہ نماز سکھانا، موٹی موٹی دین کی باتیں سکھانا. ان سے کہیں کہ ہم فلاں فلاں وقت میں محنت کرتے ہیں، آپ جو آپ کا فارغ وقت ہو ہمیں وقت دے دیا کریں، تاکہ آپ ایک جو ہے نا بیٹھے تو ہم ان کو لائیں باہر سے کش کر کے، کارخانے والوں کو، منڈی والوں کو، بازار والوں کو، گھر والوں کو، دکان والوں سب کو لائیں، اور آپ ان کو